ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 32۔ زینب خوشگوار مسکراہٹ سمیت آفس کا دروازہ نوک کیے بنا ہی کمرے کے اندر آ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ اچانک اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اذلان اس وقت صوفیہ کے چہرے کے انتہائی قریب تھا، جبکہ صوفیہ کا ایک بازو اذلان کی شرٹ کو اپنی گرفت میں دبوچے ہوئے تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زینب کی آنکھیں فوراً نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اس کی آنکھوں کے گرد دھندل کے سایوں نے اپنی جگہ بنا لی، اس کے پورے وجود پر ہلکی کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ نتیجتاً اس کے ہاتھ میں موجود فائل اچانک زمیں بوس ہوتی کمرے کی ساکت فضا میں گونج پیدا کر گئی۔ اچانک کچھ گرنے کی آواز پر اذلان کی نگاہ بے اختیار سامنے شیشے کے اندر نظر آتے زینب کے عکس کی طرف اٹھ گئی۔ وہ اس وقت ہکا بکا کھڑی ان دونوں کو دکھ اور اذیت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زینی کو یہاں آفس میں دیکھ وہ ہڑبڑانے کے انداز میں صوفیہ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اذلان اس وقت بھینچے تاثرات سمیت بنا کچھ کہے اپنے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کر رہا تھا، جبکہ صوفیہ اس وقت زینب کو ہی جتاتی نگاہوں سے دیکھتی طنزیہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس کی دبی دبی ہنسی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آج تک اذلان کے بارے میں جو بھی باتیں کہتی آ رہی تھی سب کی سب حقیقت پر مبنی تھیں۔ زینب کا قرب محسوس کرتے اذلان کے حلق سے بمشکل سرگوشی نما آواز برآمد ہوئی۔ اذلان کو دیکھتے زینی نے اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاب کے پھول کو کانٹوں بھری ٹہنی سمیت بے دردی سے اپنی ہتھیلی میں مسل دیا۔ اس کے چکر میں کئی کانٹے نرم ہتھیلی کو زخمی کرتے اسے دردناک اذیت سے دوچار کر گئے تھے۔ روح کے مقابلے میں زینی کے لیے یہ اذیت تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ہلکی کراہ نما آواز تک نہیں نکلی۔ زینی کے ہاتھوں سے پھول نیچے گرتا دیکھ اذلان کچھ بھی کہنے یا پھر سننے کی پوزیشن میں رہا ہی نہیں تھا۔ زینب کے سرخی مائل چہرے اور اس کی آنکھوں کی رنگت سے اس کے اندر پنپتی اذیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سوری، مجھے دروازہ نوک کر کے آنا چاہیے تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہاں آپ دونوں۔ زینی نے اپنے آنسوؤں کو حلق کے ذریعے گلے کے اندر اتارا تاکہ وہ گالوں پر نہ بہہ سکیں۔ صوفیہ اس وقت خاموش تماشائی کا رول ادا کرتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رقم تھی کیونکہ آج اس کا کام بنا کسی محنت کے ہی پورا ہونے کے در پہ تھا۔ زینب آپ، اذلان نے صفائی میں کچھ کہنے کے لیے اپنے لب وا کیے مگر زینی نے اپنا دائیں ہاتھ ہوا میں لہراتے اسے خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ آپ کی فائل، یہاں جلدی آنے کے چکر میں آپ اسے گھر پر ہی بھول گئے تھے۔ زینی نے اسپاٹ تاثرات سمیت نیچے گری فائل کو دوبارہ اٹھاتے اذلان کے سامنے موجود ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے لگا آپ کا کام ڈسٹرب ہو رہا ہوگا اس لیے دینے چلی آئی۔ زینی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے یہاں آ کر آپ کو اور صوفیہ کو زیادہ ڈسٹرب کر دیا ہے نا صوفیہ؟ زینی نے اذلان کو سرد گھوری سے نوازتے بات کے آخر میں ایک اداس پھیکی سی مسکراہٹ صوفیہ کی جانب بھی اچھالی۔ اذلان اس موجودہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنا ذہین و فطین ہونے کے باوجود آج اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ زینب کی اذیت اور درد بھری آنکھوں کو دیکھتے وہ سکتے کی زد میں آ گیا۔ آئی تھنک مجھے اب چلنا چاہیے، باقی کی باتیں بعد میں ہوں گی۔ صوفیہ نے ایک بے نیازی سے اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ایسے پوز کیا جیسے وہ یہ کام کر کے زینب پر احسان عظیم کر رہی ہے۔ ایک منٹ صوفیہ، آپ کیوں جائیں گی؟ آپ تو یہاں پہلے سے موجود تھی، بعد میں تو میں آئی ہوں۔ لاجیکلی دیکھا جائے تو مجھے جانا چاہیے، آپ کو نہیں۔ بوتھ آف یو پلیز کیری آن، آئی تھنک آئی شوڈ لیو ناؤ۔ زینب ان دونوں کو ایک سرد گھوری سے نوازنے کے بعد پٹاخ کے انداز میں دروازہ بند کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اوکے بائے اذلان، میں بھی ذرا اپنے آفس میں جا رہی ہوں۔ اذلان کی سرخیوں سے بھرپور نگاہیں دیکھ صوفیہ نے بھی ہوش کا دامن تھامے فی الوقت وہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی تھی۔ اذلان کافی دیر سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ اب صوفیہ کے جاتے اس نے شدید غصے کے عالم میں ٹیبل پر موجود ساری چیزیں ایک ہی جھٹکے میں زمیں بوس کر دی۔ اس کا غصہ کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ مسترد انداز میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے روم سے باہر آ گیا۔ اس کے قدم بے اختیار پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ گئے۔ زینب رکے، زینب پلیز۔ اذلان نے جلدی سے آگے بڑھتے زینب کا ہاتھ تھامے اسے روکا مگر وہ غصے سے اپنا بازو چھڑواتی بنا کچھ کہے کار کی طرف بڑھ گئی۔ اشفاق اس وقت کار کا بیک ڈور کھولے زینب کے بیٹھنے کا ہی ویٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ دور سے ہی زینب کو اس طرف آتے دیکھ چکا تھا۔ زینب آپ میرے ساتھ آئیں گی؟
زینب کو کار کی طرف بڑھتے دیکھ اذلان نے پھر سے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ، اشفاق بھائی پلیز کار چلائیں۔ زینب حد درجہ اکھڑ انداز میں گویا ہوتی کار میں بیٹھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زینب کے بھل بھل کرتے آنسو اس کے رخساروں کو بھگو چکے تھے۔ کیا ہوا سر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مشن مکمل ہو گیا؟ زمان اذلان پر گزری قیامت سے انجان مشن کی پروگریس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ آفس سے نکلا ہی تھا کہ اچانک اذلان کو لمبے لمبے ڈگ بھرتے کوریڈور سے باہر جاتے دیکھ اس کے قدم بے اختیار اسی کے تعاقب میں چل دیے۔ زمان فی الوقت تم ان کے ساتھ جاؤ، اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے کال کرنا، اوکے؟ اذلان نے زینب کو ضد پر ڈٹا دیکھ زمان کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ جی بہتر سر۔ حکم ملنے کی دیر ہی تھی کہ زمان ڈور کھولتے فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ اس وقت زمان اور ریش ڈرائیونگ کرتا اشفاق دونوں ہی اس سچویشن کو سمجھنے سے قاصر لگ رہے تھے۔ اذلان وہیں کا وہیں کھڑا خود سے دور جاتی کار کو بے بس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یار زینب کیسے بتاؤں آپ کو، یہ سب تو میرے کام کا حصہ تھا۔ اذلان بوجھل شانوں سمیت راستے میں موجود پتھر کو ٹھوکر مارتے دل ہی دل میں زینب سے مخاطب ہو رہا تھا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس وقت زینب پر کیا کچھ بیت رہا ہوگا۔ زینب کی بھیگی آنکھوں کو یاد کرتے اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ آخر اس نے مشن کی تکمیل کے لیے یہ راستہ چنا ہی کیوں؟ اسے اپنے ذہن کے پردے پر کچھ دیر پہلے کے لمحات ایک عکس کی صورت میں لہراتے دکھائی دینے لگے۔ اذلان اپنا شوٹ سین مکمل کرتے ہی آفس میں اپنا باقی کا کام مکمل کرنے لگا تو تبھی صوفیہ اپنی مخصوص اطلاعاتی چال سمیت دروازہ نوک کرتی اندر آ گئی۔ ہائے اذلان، ہاؤ آر یو؟ صوفیہ نے ہاتھ میں پکڑا پرس صوفے کے سامنے موجود ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اپنی دل فریب جان لیوا مسکراہٹ سمیت مطمئن انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ لوگ بظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتے ہیں مگر ان کا اندر کسی خاردار جھاڑی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ صوفیہ، آپ بتائیں آپ کے شوٹ کیسے چل رہے؟ خلاف توقع آج اذلان صوفیہ سے کافی مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ صوفیہ اس کی اسی مسکراہٹ پر تو دل جان سے فدا تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور کافی خوش بھی۔ صوفیہ نے اپنی خوشی کا برملا اظہار کیا کیونکہ اسے ہر حال میں اذلان کی توجہ چاہیے تھی اور وہ آج کل اسے کثرت سے مل رہی تھی۔ براہ راست بات نہ صحیح لیکن اذلان اس کے میسیج کا باقاعدگی سے جواب دے رہا تھا، اس لیے وہ کافی پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ اب اسے اپنی منزل کچھ ہی قدموں کی دوری پر نظر آ رہی تھی۔ خوش بھی؟ اچھا، ایسا کیا ہو گیا آپ کی زندگی میں جو آپ اتنا خوش دکھائی دے رہی ہیں؟ اذلان ریوالونگ چیئر سے اٹھتے اب اس کے سامنے ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ صوفیہ کا مسرور کن انداز دیکھ اسے ایک دم کھٹکا سا لگا مگر اس نے خود کے اعصاب پر قابو پائے اس کا تاثر اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بس یہی سمجھیں بہت جلد مجھے دنیا جہاں کی تمام خوشیاں ایک ساتھ ملنے والی ہیں۔ اذلان کی دھیمی مسکراہٹ سے صوفیہ کی ہمت بن گئی اور وہ بھی اس کے روبرو کھڑی اسے جان لٹاتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب اذلان اس کی بات کے جواب میں اسے کوئی سخت قسم کی بات نہیں سنا رہا تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ اس سے ایک محدود فاصلہ بنائے رکھتا تھا۔ اس نے آج تک صوفیہ کو کبھی بھی اکیلے اپنے آفس میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کبھی وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ بھی جاتی تو وہ غیر محسوس انداز میں یا تو باقی ٹیم کو مدعو کر لیتا یا پھر کسی کام کا بہانہ کرتے خود ہی وہاں سے چلا جاتا تھا۔ ان دنوں صورتحال اکثر تبدیل ہو چکی تھی۔ اذلان اسے خصوصی توجہ دے رہا تھا۔ شوٹنگ کے دوران صوفیہ اس سے ادھر ادھر کے سوالات کرتی رہتی تھی، بھلے ہی وہ ان کے جواب بس ہوں ہاں میں دے رہا تھا لیکن دے ضرور رہا تھا۔ اذلان کا اتنا سا رسپانس بھی صوفیہ کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ اذلان کو جنون کی حد تک چاہتی تھی، اس لیے تو اس کی ایک جھلک تک دیکھنے کو ہمہ وقت بےتاب رہتی تھی۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ اذلان جان بوجھ کر انجان بننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اسے ابھی اس وقت صوفیہ کے پاس جا کر اپنا ایک ادھورا کام مکمل کرنا تھا مگر کیسے یہ سب سوچتے اس کے ہاتھ بری طرح کپکپاہٹ کا شکار لگ رہے تھے۔ وہ سینے پر بازو باندھے انہیں کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ اذلان، صوفیہ اپنے قدم آگے بڑھاتے اذلان کے مزید قریب ہوگی۔ صوفیہ آپ کا ایئر رنگ شاید نیچے گر رہا ہے۔ صوفیہ ابھی کچھ کہنے کے لیے اپنے لب واک کرنے ہی والی تھی کہ اذلان نے انگلی شہادت اٹھائے صوفیہ کے کان میں لٹکتے جھمکے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا ایئر رنگ؟ صوفیہ کا دائیں ہاتھ بے اختیار اپنے کان کی لو کو چھونے لگا۔ ایک منٹ میں کر دیتا ہوں۔ صوفیہ واپس مڑ کر شیشے میں دیکھ اسے ٹھیک کرنا چاہتی تھی مگر اذلان نے اپنی خدمات آفر کرتے اسے وہیں روک لیا۔ اب وہ خود آگے بڑھتے اس کا ایئر رنگ کھولتے اس کی ہک صحیح سے بند کرنے لگا۔ وہ اپنا کام مکمل کرنے کے چکر میں جان بوجھ کر وقت کا ضیاع کر رہا تھا۔ اذلان کو اتنا قریب دیکھ صوفیہ نے بے خودی کے عالم میں تھکتے اپنا بازو اذلان کے گرد حائل کر دیا۔ اذلان کو صوفیہ کی اس حرکت کا اندازہ تو ہوا مگر وہ اس وقت صوفیہ کے کان کے پیچھے ایک اسپائی چپ لگانے میں مصروف تھا جبھی کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کر سکا۔
وہ بھی چپ فکس کرنے ہی والا تھا کہ اچانک فائل گرنے کی آواز نے اس کی توجہ بے اختیار اپنی جانب مبذول کروا لی۔ نگاہوں کا زاویہ بدلتے اس کی آنکھیں سامنے شیشے میں نظر آتے زینب کے عکس کی طرف اٹھ گئیں۔ ششدر کیفیت میں مبتلا ہونے کے باعث وہ چپ فکس ہونے کے بجائے واپس اذلان کے ہاتھ میں گر گئی جسے اس نے اپنی مٹھی میں مقید کر لیا تھا۔ یہ اسپائی چپ وہ صوفیہ اور پیٹر کے کچھ مخصوص آدمیوں کے سیٹ پر موجودگی کی وجہ سے لگا رہا تھا تاکہ وہ لوگ ان کی گفتگو سے اندازہ لگا سکیں کہ آخر ان کا پلان کیا ہے اور وہ کس مقصد کے تحت روزانہ یہاں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ مگر اب زینی کی غیر متوقع آمد نے اس کا بنا بنایا پلان ایک جھٹکے میں خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ اذلان شکستہ قدموں سمیت چلتا واپس آفس میں آیا تبھی اس کی نگاہیں بے اختیار دروازے کے پاس بے مول چیز کی طرح زمین پر گرے گلاب کے پھول کی طرف اٹھ گئی۔ اس نے نیچے جھکتے اس پھول کو اٹھایا اور اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ بغور دیکھنے پر اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹہنی پر جا بجا زینب کے خون کے قطرے نشانوں کی صورت میں موجود تھے۔ ان دھبوں کو دیکھ اذلان کی آنکھیں سرخیوں سے بھر گئی۔ آج وہ مضبوط اعصاب کا مالک زینب کے درد اور اس کی تکلیف کو محسوس کرتے آنسوؤں سمیت رو رہا تھا۔ اذلان نے بھیگی نگاہوں سمیت اس پھول کی پتی کو اپنے لبوں کے لمس سے آشنائی کروائی تھی۔ اب وہ اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹنے کے بعد اس پھول کو ایک وائٹ پیکنگ پیپر میں فولڈ کرتے اپنی پاکٹ میں رکھ چکا تھا۔ اذلان آفس سے باہر نکلتے ہی ملازم کو آفس صاف کرنے کی ہدایت کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس وقت ریش ڈرائیونگ کرتے جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ زینب اور اس درپیش صورتحال کے بارے میں سوچتے اسے اپنے حواس چھل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ حد درجہ گھٹن کے باعث اے سی آن ہونے کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے بھر چکی تھی۔ کار کو پورچ میں رکتے دیکھ زینی فوراً باہر نکلی اور پھر بھاگنے کے انداز سے چلتی داخلی دروازہ عبور کر گئی۔ زمان اور اشفاق دونوں میں سے کوئی ایک بھی زینب سے اس کے رونے کی وجہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھتے پریشان تاثرات سمیت کار سے باہر نکل آئے۔ مزید کوئی بھی اسٹیپ اٹھانے کے لیے فی الوقت انہیں اذلان کے اگلے حکم کا انتظار کرنا تھا۔ زینب کے اندر تیز آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لاؤنج میں کسی کو موجود نہ پا کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی آ گئی تبھی اچانک اس کے فون کی بجتی رنگ ٹون نے سکوت کو توڑ دیا۔ پہلے تو زینب موبائل فون بند کرتی غصے سے بیڈ پر پھینکنے لگی مگر اسکرین پر ولی کالنگ نام جگمگاتا دیکھ رکے آنسو پھر سے ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بہہ نکلے۔ السلام علیکم، زینب نے بمشکل حلق کو تر کرتے بات کا آغاز کیا۔ زینی کیسی ہو یار، میرا تو بہت برا حال ہے۔ ولی کی آواز سنتے ہی جذباتیت کی انتہا کو پہنچتی زینب کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹک گیا۔ برا حال ہے؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ زینب اگر خوشگوار موڈ میں ہوتی تو ولی کی بات کا مطلب سمجھ کر اتنا پریشان نہیں ہوتی جتنا اب ہو چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ ولی کے لہجے سے اس کے اندر کی بات جان نہیں پائی۔ در پردہ اذلان کی اس حرکت نے اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے لائق چھوڑا ہی نہیں تھا۔ ارے اتنے سارے سوال، میں ٹھیک ہوں یار، مذاق کر رہا تھا۔ ولید نے فوراً اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا سوری، مجھے پتہ نہیں چلا۔ زینی کا رکا سانس بحال ہوا تو فون کان کے ساتھ لگائے آگے بڑھ گئی۔ اب وہ ڈریسنگ روم کا سلائیڈنگ ڈور سائڈ پر کرتی کبرڈ کے مختلف پٹ کھول رہی تھی۔ زینی تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زینی کا یوں سوری بولنا اسے تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ ٹھیک ہوں، زینی نے بمشکل اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کا ذہن اس وقت مختلف سوچوں کی ہماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اب وہ کبرڈ سے مختلف چیزیں نکالتی بیڈ پر جمع کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج وہ ولید سے اپنے دل کی بات شیئر نہیں کر پائی یا پھر یہ بات شیئر کرنا اسے اپنی محبت کی ہی توہین لگ رہی تھی، اس لیے جان بوجھ کر اس واقعے کا ذکر نہ کیا۔ اچھا، ولید ابھی بھی غیر یقینی کیفیت میں مبتلا تھا مگر زینی نے اس بار کوئی جواب نہ دیا۔ یار زینی، اب آ بھی جا یہاں، اور کب تک ویٹ کرائے گی اپنے بھائی کو؟ زینی کو ازحد خاموش دیکھ ولید نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ اسے لگا شاید زینب کا موڈ آف ہے اس لیے اس کی دل جوئی کرنے میں لگ گیا۔ پریشے کو تو لگتا مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، مجال ہے جو وہ بھی کبھی کہہ دے کہ ہماری شادی کب ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ولید نے منہ بسوڑتے زینی کے سامنے پریشے کی شکایت کی۔ محبت کے ذکر پر زینی کے آنسو اشکوں کی صورت میں لڑکتے پھر سے اس کے رخساروں کی زینت بن چکے تھے۔ اب وہ ہاتھ میں موجود البم کو بیڈ پر رکھتی سیدھی کھڑی ہوگی۔ بیڈ پر اس وقت ولی کا دیا ہوا فوٹو البم، پنک ٹیڈی بیئر، بلیک ٹیڈی بیئر، ٹوٹا ہوا وائٹ ہارس اور اس قسم کی دیگر اشیاء کا ڈھیر جمع ہو چکا تھا۔ زینب نے کپڑے، جیولری، جوتے، دوسری قیمتی اشیاء میں سے کوئی ایک چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھی کیونکہ اس کی نظر میں ان چیزوں کی کبھی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں۔ اب تمہیں شادی کے لیے میرا زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، میں بس
زینی بمشکل ایک ہاتھ سے بیگ سیٹتے بیڈ کے پاس لائی تھی کہ اچانک اذلان نے کمرے کے اندر آتے زینب کے ہاتھ سے فون جھپٹنے کے انداز میں پکڑا اور پھر سرخ اکھیوں سمیت بند کرتے اسے بیڈ پر پھینک دیا۔